رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سود سے متعلق مسئلے کو پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی قرض والی آیت، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے کے کچھ ضروری احکامات بتائے ہیں، ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ چونکہ سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات اور خیرات کی تاکید کی گئی ہے، تو پھر ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود لینا تو ویسے بھی حرام ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ہر شخص صدقہ اور خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور نہ ہی ہر شخص صدقہ اور خیرات لینا پسند کرتا ہے۔ تو پھر ایسے میں قرض، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جب تم کسی سے قرض لو تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ تمہیں مدت کا تعین کر لینا چاہیے، یعنی مدت مقرر کر لینا چاہیے کہ کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال میں ادا کیا جائے گا قرض۔ تو پہلے تم مدت متعین کرو، اور دوسرا کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، یعنی قرض کو لکھ لینا چاہیے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہیں اس پر گواہ بھی رکھنا چاہیے، دو مرد یا پھر ایک مرد دو عورتیں، اس پر گواہ بھی رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ نہ گھٹائے۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے اور اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو۔ یہاں پر جس کا حق ہے یعنی مقروض کے بارے میں بتایا گیا۔ مقروض یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، تو اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ رقم کی صحیح تعداد لکھوائے اور اس میں کمی نہ کرے۔ اور اگر مقروض جو ہے وہ بچہ ہے یا کمزور ہے یا مجنوں ہے یا کم عقل ہے یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ اس کی رقم لکھوا دے، تاکہ قرض دینے والے کے اوپر قرض دینے والے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اس میں دو مرد گواہ رکھ لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہی میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، اور مرد کے بغیر کسی بھی عورت کی گواہی جائز نہیں ہے۔
اور اس کے بعد یہاں پر جو بتایا گیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو گواہ رکھو، تو اس کی علت، اس کی حکمت، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہوتی ہے، تو اسی لیے اگر تم عورت کو گواہ رکھ رہے ہو تو پھر پہلے تو 2 مرد کو گواہ رکھو، اگر 2 مرد نہیں تو پھر ایک مرد اور 2 عورت کو گواہ رکھو، تاکہ اگر وہ عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف والی بات ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور بہت قریب ہے کہ اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یہاں پر لکھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، یعنی انصاف کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ گواہی بھی درست رہے گی، اور گواہ کے بھولنے، شک کرنے، غائب کرنے یا اس کے وفات پانے پہ وہ تحریر کام آ جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں شک اور شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا، اور اس طریقے سے دونوں فریقین میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ شک و شبہ کی صورت میں وہ تحریر دکھا دی جائے گی تو اس سے شک دور ہو جائے گا۔ تو یہ لکھنے کے فائدے بتائے گئے کہ اس میں کتنے سارے فائدے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، یعنی نقد سودے کو نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس پر گواہ ضروری ہے، یعنی اگر کوئی چیز ہم قیمتی چیز فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پر زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، باغ ہے، جانور ہیں یا پھر گاڑیاں وغیرہ ہیں، اگر کوئی انسان اس چیز کو بیچ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے گواہ رکھ لے، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دور دراز علاقے میں بلایا جائے جس سے ان کی مصروفیات حرج ہو اور ان کے کاروبار میں بھی نقصان ہو، اس کے علاوہ ان سے جھوٹی گواہی لی جائے یا جھوٹ بات لکھنے پر مجبور کیا جائے، تو یہ تمام چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم ایسا کرتے ہو کہ گواہ کو مجبور کر رہے ہو جھوٹی گواہی دلانے پر یا پھر اس کو جھوٹی بات لکھنے پر، تو تم اس اللہ سے ڈرو اور تم صحیح چیز لکھواؤ، اور اس گواہ کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں، کیونکہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام تمام کاموں کا حساب دینا ہے، اس لیے اس اللہ سے ڈرو، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تم ویسے ہی اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکا اس چیز سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو عمل میں لاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم کسی سے قرض لیں تو جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہم بالکل اسی کے مطابق عمل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔